اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام ایک رقت انگیز واقعہ ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں حضور علیہ السلام کے سگے چاچا یعنی حضور علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی۔ پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور علیہ السلام سے ایک دوسرا رشتہ بھی تھا۔ وہ کیا تھا کہ جس ماں کا دودھ حضور علیہ السلام نے بچپن میں نوش فرمایا تھا، اسی ماں کا دودھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی پی چکے تھے۔ تو ایک ماں کا دودھ پینے کی وجہ سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی تھے، سگے چاچا بھی تھے اور دودھ کا رشتہ بھی تھا، رضائی بھائی بھی تھے، اور عمر میں حضور علیہ السلام سے 2 سال یا 4 سال بڑے تھے۔ آپ کی ولادت حضور علیہ السلام کی ولادت سے 2 سال یا 4 سال پہلے ہوئی۔ مکہ المکرمہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز کوہ صفا کی جانب تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ابو جہل بدبخت ملعون دشمن رسول راستے میں کھڑا تھا۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ حضور اکیلے ہیں، تنہا ہیں، تو اس بدبخت نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی اور حضور علیہ السلام کو گالم گلوچ کیا، گالیاں دی معاذ اللہ۔ حضور علیہ السلام نے اس بدبخت کے اس بیہودہ گفتگو پر اور فحش گوئی پر کوئی کلام نہ فرمایا۔ میرے آقا نے کوئی بات نہ کی۔ جب حضور علیہ السلام نے کوئی بات نہ کی، امن کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اس بدبخت نے سمجھا شاید خاموشی آپ کی کمزوری ہے۔ اس نے ایک پتھر لے کے حضور علیہ السلام پہ حملہ کر دیا اور وہ پتھر حضور علیہ السلام کے سر انور میں پوری قوت کے ساتھ مارا، جس سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سر انور سے خون بہا۔ آپ کی ریش مبارک خون سے تر ہو گئی، اور پاس ہی ایک گھر کے پاس 2 عورتیں کھڑی سارے واقعہ کو دیکھ رہی تھی، اور اتفاق یہ تھا کہ اسی دن اسی راستے سے آگے گزر کر حضور علیہ السلام کے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو شکار کا مشغلہ رکھتے تھے اور شکار کا شوق رکھتے تھے، وہ شکار کے لیے جنگل میں گئے ہوئے تھے۔ ادھر حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ ابو جہل بدبخت نے لہو لہان کیا۔ میرے رسول صحن کعبہ میں آئے اور آ کر زمزم سے اپنے خون مبارک کو دھویا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صحن کعبہ میں میرے آقا سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گڑ گڑا کر رو رہے ہیں۔ ادھر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب شکار کر کے واپس آئے، اپنے گھوڑے پہ سوار تھے اور کمان آپ کے پاس تھی۔ جب اس مقام کے پاس سے گزرے تو 2 باندیاں آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ امیر حمزہ بن عبد المطلب آج بڑی فاخرانہ شان کے ساتھ چل کے جا رہا ہے، اگر اسے اس واقعہ کا علم ہو جائے جو اس کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے درمیان ہوا ہے، تو امیر حمزہ بن عبد المطلب کی چال بدل جائے۔ جب یہ بات کہی تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں یہ بات پڑی۔ آپ پلٹ کے واپس آئے، گفتگو کرنے والی ان 2 عورتوں سے
بعض نے کہا کہ ایک باندی تھی اور بعض نے کہا دو عورتیں آپس میں بات کر رہی تھی۔ جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے، ان سے آ کر کلام کیا کہ تم میرے بھتیجے کے بارے میں اور ابو جہل کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی؟ ان میں سے خاتون نے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تیرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرا تھا تو ابو جہل نے ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی، اور ابو جہل نے تیرے بھتیجے کے سر میں پتھر مار کر لہو لہان کر دیا۔ جب یہ سارا واقعہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خاتون نے، اس باندی نے بتایا، در حقیقت وہ خاتون کیا تھی؟ وہ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، جنہوں نے بچپن میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بشارت ابو لہب کو دی تھی، اور سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ بھی پلایا تھا۔ اس سے پہلے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلا چکی تھی۔ جب ان سے یہ خبر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی، آپ سننے کے بعد آگ بگولا ہو گئے اور تیش میں آ گئے۔ تیش میں آ کر کمان اپنے ہاتھ میں لی، اپنے گھر میں جانے کی بجائے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے صحن کعبہ میں آئے، جہاں پر قریش کے بہت سارے سردار اپنی اپنی نشستوں پر مجلسیں جمائے بیٹھے ہوئے تھے۔ صحن کعبہ میں مجلسیں ہوتی تھی سرداروں کی، ان مجالس میں سے ایک مجلس ابو جہل کی بھی تھی، جو اپنے چند چیلوں کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر تشریف لائے، ہاتھ میں کمان تھی، اور آپ نے آ کر زور کے ساتھ ایک وار کیا اور وہ کمان ابو جہل کے سر میں دے ماری۔ ابو جہل کا سر پھوٹ گیا، لہو لہان ہو گیا، خون بہا۔ جب خون بہنا شروع ہوا تو ابو جہل کے باقی ساتھی بھی تیش میں آ کے کھڑے ہوئے حملے کے لیے اور لڑنے کے لیے، لیکن ابو جہل نے کہا تم رک جاؤ، اگر ہم نے بھی حملہ کیا تو پھر بنو ہاشم بھی آئیں گے اور معاملہ آگے بڑھ جائے گا۔ اور اسے معلوم تھا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا بڑی مشکل بات ہے۔ انہوں نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جانے دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے تو ایک قول کے مطابق سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضور کو ملنے کے لیے آئے، اور ایک قول کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں ہی ایک جانب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے، اور آپ کی چشمان مبارک سے آنسو نکل رہے تھے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس مقام پر آئے جہاں حضور صحن کعبہ میں اللہ کے حضور سجدہ ریز تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر حضور علیہ السلام کو آواز دی، کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا سر انور سجدے سے نہیں اٹھایا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ میرے آقا نے اپنا سر انور سجدے سے پھر بھی نہیں اٹھایا۔ تیسری بار کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور سجدے سے اٹھایا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے تیرے سر کو پھوڑا تھا، وار کیا تھا، لہو لہان کیا تھا، میں تیرا بدلہ ابو جہل سے لے کر آ رہا ہوں۔ میں نے بھی ابو جہل کا سر پھوڑ دیا ہے، اور ایسی ضرب لگائی ہے کہ دوبارہ ابو جہل کبھی بھی تمہارے اوپر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اتنی بات کہی تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوش ہو جائیے کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے چاچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ،
آپ نے میرا بدلہ لے لیا ہے لیکن میں بدلہ لینے سے خوش نہیں ہوا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے میرے بھتیجے، اگر آپ بدلہ لینے سے خوش نہیں ہوئے تو بتائیے آپ کیسے خوش ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے چاچا امیر حمزہ، میں خوش تب ہوں گا کہ جس رب کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اور جس رب کی عبادت اور بندگی میں ادا کرتا ہوں، کاش تو بھی اس رب کا کلمہ پڑھ لے اور اس کی بندگی میں اپنا سر رکھ دے، پھر میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی کرے مجھے کلمہ پڑھا کے اپنی غلامی میں داخل کر لے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چاچا، محبوب چاچا اور اپنے دوست چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ پڑھایا۔ کتنے خوش قسمت تھے کہ جنہیں کلمہ محبوب خدا خود پڑھا گئے۔ کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں بھی داخل کیا اور دین اسلام کے دائرے میں بھی داخل کر دیا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب چاچا تھے۔ آپ بڑی محبت کرتے تھے اپنے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ پھر امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ بالآخر سن 2 ہجری میں ماہ شوال المکرم کے اندر غزوہ احد کے اندر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مزار پر انوار پر اپنی بے بہار رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں اللہ پاک آپ کی جرت و شجاعت اور محبت رسول کا فیض نصیب فرمائے۔